السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بھی۔ شہزاد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت سرکاری ملازمین دو بدو ہیں اسلام آباد پولیس کے ساتھ، اور تنخواہوں میں اضافے کا یہ بنیادی مطالبہ ہے۔ دوسری جانب جو حکومت ہے، جو وزراء ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات مانے گئے ہیں، لیکن اگر مطالبات مانے گئے ہیں تو ان لوگوں کو احتجاج ختم کرنے پہ اب تک کیوں نہیں قائل کیا جا سکا۔ اس سے متعلق بات کریں گے۔ 2018 کے سینٹ انتخابات میں مبینہ طور پہ جو خرید و فروخت ہوتی رہی، اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اس ویڈیو میں شامل جو کردار ہیں ان کی وضاحتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور کیا سچ ہے، کس پہ صرف الزام ہے یا کس نے یہ سارے معاملات طے بھی کیے ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ سپریم کورٹ میں آج جو صدارتی ریفرنس ہے اوپن بیلٹ کو لے کے، اس کی سماعت بھی ہوئی۔ جو ترقیاتی فنڈ سے متعلق نوٹس ہے، اس کیس کی سماعت بھی ہوئی، اس سے متعلق بھی پروگرام میں ذکر کریں گے۔ نظامی صاحب، نیب کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اور اس میں جو کچھ اور سیاستدان ہیں، سردار جعفر لغاری، اسی طرح پی ٹی آئی کے شوکت یوسف زئی ہیں، ان کے خلاف بھی انکوائری اوپن ہونے کی منظوری دی گئی ہے۔ نظامی صاحب، جو احتساب عدالت میں شہباز شریف صاحب پیش ہوئے، انہوں نے ڈیلی میل کا جو فیصلہ آیا ہے لندن ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کا ریفرنس دیا، اور عدالت نے انہیں کہا کہ آپ بریت کی درخواست کر دیں اور ساتھ یہ فیصلہ لگا دیں۔ تو اب یہ جو احتساب مشن ہے نظامی صاحب، اس کو لے کے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور شہباز صاحب کی یہ دلیل کتنی کافی ہے؟ یہ دلیل کافی نہیں ہے، ابھی میرا خیال ہے حتمی فیصلہ نہیں آیا، لیکن پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں اس میں بری ہو ہی جائیں گے جو عدالت کے رماق سے لگتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ نیب کے لیے کافی امبیرسنگ ہوگا، اور ایکچولی اس کے اپنے لیگل محرکات تو ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، شہزاد اکبر صاحب آپ کی رائے؟ دیکھیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب شہباز شریف صاحب ایک لنڈن میں کیے ہوئے ڈیفیمیشن کے کیس کی پریلیمنری ہیئرنگ، جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ جو ڈیفیمیشن کا کلیم ہے اس کے معنی کیا ہیں، وہ میننگ ہیئرنگ ہے، اور میننگ ہیئرنگ کا جو پریلیمنری فیصلہ ہے جس میں یہ طے پایا ہے کہ یہ ڈیفیمیشن ہے اگر جو سٹوری کرنے والا ہے وہ اس چیز کی ثابت نہ کر سکے، تو وہ اس فیصلے کا پہلی تو بات ہے وہ پریلیمنری ہیئرنگ، اور ابھی تک اس کا ریٹن فیصلہ نہیں آیا ہے۔ اب اس فیصلے کا آپ کی یہاں کی کرمنل کارروائی کے اندر، جہاں پہ آپ چارج شیٹ ہو چکے ہیں، اور آج میری اطلاع کے مطابق 8واں یا 9واں گواہ بھی پروڈیوس ہو گیا ہے اس کیس کے اندر، یہاں پہ آپ کے اوپر کرمنل چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے، جس کا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، 58 والیومز پیش کیے گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہ خبت سوار ہے کہ ہر تاریخ کے اوپر وہ کھڑے ہو کے ڈائس کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے، عدالت کبھی بھی کسی ایکیوزڈ کو جب وہ گواہوں پہ جرح ہو رہی ہے اتنا موقع نہیں دیتی۔ شہباز شریف صاحب اپنا ایک پریشر یوز کرتے ہیں اور روسٹروم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ ایک تقریر فرماتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر یہ بھی رپورٹ ہوتا ہے کہ جج صاحب ہمیشہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کا بات کر رہے ہیں ان کا آپ کے اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج بھی میری اطلاع کے مطابق جج صاحب نے ان کو عذرائے مذاق کہا کہ جی اگر آپ کو وہاں سے کوئی فیصلہ آتا ہے ساتھ لگا کے آپ بریت کی درخواست دے دیجئے۔ بریت کی درخواست تو کسی دن کوئی بھی ملزم دے سکتا ہے عدالت میں، اس کے اوپر فیصلہ دونوں سائڈ کے آرگومنٹ سن کے اور گواہی کو دیکھ کے ہونا ہے۔ اب یہ ہر دفعہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کیس آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا ہے، اور کبھی آپ بات کرتے ہیں میٹرو کی، کبھی آپ بات کرتے ہیں کسی سڑک کی، کبھی آپ بات کرتے ہیں کسی پل کی، کبھی آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں نے خزانے کتنے پیسے بچائے، اسپیسیفک الزامات ہیں، ان کے اسپیسیفک جوابات ہونے چاہیے۔ آج دن تک شہباز شریف صاحب نے ماسوائے لفاظی کے کوئی ایک لفظ ادا نہیں کیا کہ جو اسپیسیفک الزامات ہیں منی لانڈرنگ کے، جو ساری فیک چیٹیاں ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہوئی ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک حرف نہیں کہا۔ جی اسی طرح سے ایف آئی اے کی 22 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، جو ان کی دوسری جو ان کی شوگر مل ہے اس کے اندر بھی جب ان سے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، زیرو آنسرز، نو اسپیسیفک آنسر،
اور جواب میں ایک پوری تقریر فرما دیتے ہیں. تو یہ چلیں ایک تقریر کی حد تک اور ایک امپریشن ڈالنے کی حد تک تو ٹھیک ہوگا, لیکن لیگل کیسز ہوتے ہیں ان کے اندر اسپیسیفکس کے اوپر بات ہوتی ہے, ایویڈنس کے اوپر بات ہوتی ہے, اور وہاں میں سمجھتا ہوں ایسی اس وقت کوئی امکان ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ ان کی بریت ہو سکے, کیونکہ سارے وہ تو ایک بڑا ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے ان کے اوپر. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب, شہزاد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دوسرا معاملہ ہے کے پی کا, سلطان محمد طلحہ کے وزیر قانون تھے اور وہ کھلے کھلا رشوت لے رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی بن کے سامنے آئی ہے. ایک طرف تو یہ بات ہے, لیکن جو کچھ ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا اسکینڈل جو ہے یہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ عدالتوں کو اثر انداز کیا جو اس سینٹ کے اوپن بیلٹ کے حوالے سے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں نظامی صاحب, یہ عدالتوں کو اثر انداز ہونے کی بات نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. پہلے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل ویڈیوز آئی ہیں, جو ویژولز ہیں, یہ آئی تھنک ہماری ہسٹری میں پہلی دفعہ اس قسم کا کوئی ثبوت سامنے آ گیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں اصغر خان کیس ہی تھا جس کے اندر کچھ ایفیڈیوٹس تھے پیسے دینے والوں کے, اور وہ بھی وقت کے اوپر اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہ کر کے اور اس کو ایڈریس نہ کر کے وہ بھی ایک قسم کا بند خانے میں چلا گیا. اب یہ دوسرا موقع ہے ہماری سیاست کے اندر, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ اس جو یہ ویڈیوز ہیں اور جو اس وقت یہ تمام چیزیں پبلک بھی تھوڑی ہوئی تھی لیکن آج ویڈیوز آئی ہیں, اس میں تقریباً تمام پارٹیوں کے لوگ پیسے لے رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ بھی چیز ہے کہ کوئی پارٹی انکار بھی نہیں کر رہی اس پریکٹس سے کہ جی پریکٹس بالکل ہوتی ہے. تو اب پھر مدعا کیا ہے؟ مدعا دیکھیے, عمران خان صاحب تو اپنے موقف پہ آج بھی ڈٹے کھڑے ہیں. انہوں نے اس وقت بھی اپنی پارٹی کے ان لوگوں کے جن کے اوپر یہ الزام عائد تھا ان کو ہٹا دیا اور دوبارہ ٹکٹس بھی نہیں دیے. اس کے بعد آج بھی ہم یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. ہم 4 مہینے پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے پارلیمان میں, وہ کمیٹی سٹیج پہ گیا, اپوزیشن کی جماعتیں کمیٹیز میں موجود تھی. صرف 2 ممبران نے 2 بڑی ذیلی قسم کی اعتراضات اٹھائے جو ریکارڈ کیے گئے ایز نوٹ آف ڈسینٹ. جب وہ پورے ہاؤس کے پاس لایا گیا, بل کو ٹیبل کیا, 3 ہفتے بل پارلیمان میں ٹیبل ہوا, 3 ہفتے تک اپوزیشن نے صرف ڈیسک بجائے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں خود اس پروسیس کا حصہ تھا. ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں بیٹھے. بیرسٹر صاحب اس پہ آتے ہیں, یہ جو ساری قانون سازی کا معاملہ. نظامی صاحب ایک ذرا جو آج کی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ نہیں ہوا تو اپوزیشن والے روئیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اب کیا حکومت اپوزیشن کے بندے توڑے گی؟ دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ کا بڑا سمپل سی بات ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے بنایا اور اس کے اندر یہ آرٹیکل 23 ڈالا کہ جی ہم سینٹ کا انتخاب جو ہے وہ اوپن کرائیں گے, شفاف ہوگا. اس کے بعد پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, ان کے دور میں سینٹ کا انتخاب ہوا, انہوں نے اپنے چارٹر پہ عمل نہیں کیا. نون لیگ کی حکومت آئی, انہوں نے بھی نہیں کیا اور پچھتائے. اچھا دیکھیے, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو تو بڑا آپ کے پاس روم ہوتا ہے, آپ کسی کی بھی ووٹ لے سکتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو پوری طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہونے کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو اور پارٹی پوزیشنز کے مطابق تمام لوگوں کو ان کی نمائندگی ملے سینٹ میں جیسے کہ کانسٹیٹیوشن چاہتا ہے. لیکن اگر اپوزیشن ہٹ درمی پہ آ رہی ہے تو اس میں نقصان ان کا ہوگا, بیکاز یہ دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا وہ والا پروسیس, پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں اس کی شفافیت پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. ہمارے یہاں چاہے وہ سینٹ کا الیکشن ہے, جنرل باڈیز کا الیکشن ہے, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, جو الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد اعتراضات آ جاتے ہیں. ہم اپوزیشن کو پچھلے 3 سال سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اب پچھلے الیکشن کے اوپر بھی آپ اگر اس میں کوئی سسٹم میں بہتری کرنا چاہتے ہیں, کنکریٹ تجاویز لے کے آ جائیے, ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان اپوزیشن کا اس لیے ہوگا کہ آپ ہر دفعہ موقع ضائع کر دیتے ہیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن کی پوری سٹرکچر چینج کی, آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائے, بڑی اچھی بات ہے, 18ویں ترمیم بھی اچھی چیز ہے, لیکن ہر چیز آپ نے کی, لیکن آپ نے یہ والا چیز ایڈریس نہیں کی. اور کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھانگا مانگا کی سیاست اور یہ کرپشن کی سیاست کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاست کے اندر سے اس کا خاتمہ ہو, نظریاتی سیاست آ سکے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شہزاد صاحب. بریک کے بعد جو اس میں اس وقت ماحول ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا جو آپ نے ویڈیوز کی بات کی تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کی ویڈیو ہی کیوں سامنے آ رہی ہے؟ کچھ آپ اور بھی ہنٹ کروا رہے تھے, کیا کسی اور جماعت کی ویڈیوز بھی ہیں؟ بریک کے بعد جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب یہ بتائیں, سلطان محمد صاحب جو قانون کے وزیر تھے کے پی کے میں, جنہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا اپنے اس پورٹ فولیو سے, جب ان کو پارٹی میں لیا گیا, پہلے وہ دوسری جماعت میں تھے, جب آپ نے اپنی جماعت میں ان کو لیا تو اس وقت کیا یہ ادراک نہیں تھا کہ یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کی تھی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. اس وقت چونکہ جس وقت یہ خرید و فروخت ہوئی اور ہماری جو پارٹی کے لوگوں کے جن کے اوپر الزام آیا ان کو سسپینڈ کیا گیا, ان کو نکالا گیا پارٹی سے اور انکوائری ہوئی, یہ اس وقت پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے, یہ آئی تھنک قومی وطن پارٹی میں تھے شاید. اور اس وقت جب ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس ویڈیو کے اوپر ان کو فوری طور پہ عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور چیف منسٹر نے میری اطلاع کے مطابق ایک انکوائری بھی آتھرائز کر دی ہے جس میں یہ چیک کیا جائے. دوسری چیز جو سب سے زیادہ قابل افسوس چیز ہے وہ یہ دیکھیے کہ جب یہ ماضی میں جب یہ آیا تھا کہ اس وقت تو ویڈیوز نہیں تھی, ویژولز نہیں تھے, اس وقت یہ ایلیگیشن تھا, الزام تھا, تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے تو پریس کانفرنسز کر کے اور بہت بڑے اقدام اٹھائے. انہوں نے قرآن پاک تک اٹھایا, اور جو کہ اچھی روایت نہیں ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہی میں سے کچھ لوگوں کی ویڈیوز بھی ہیں. تو شہزاد اکبر صاحب ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے, لیکن سوال جو بنیادی آپ سے یہ ہے کہ جو سلطان محمد صاحب ہیں, ان سے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پرویز خٹک صاحب کے کہنے پہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, اس سے پہلے قومی وطن پارٹی میں تھے, اور یہ جو باقی لوگ ہیں اس میں بھی پرویز خٹک صاحب کا بڑا اہم کردار تھا ان لوگوں کو بے نقاب کرنے میں. جب پرویز خٹک صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگوں کا تو پتہ تھا, لیکن سلطان محمد صاحب کا ان کا بیک گراؤنڈ, اس کا کیا واقعی ادراک نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں, میری تو آج بھی پرویز خٹک صاحب سے بات ہوئی ہے, اور کل بھی چونکہ وہ ایک جو ویڈیو میں عبید اللہ معیار صاحب ہیں انہوں نے بھی کچھ فرمایا ہے کہ جی فلاں کا گھر ہے, تو وہ تو قطعی نہ ہی وہ اسپیکر صاحب کا گھر ہے. ویڈیو کے اندر اسپیکر صاحب کا بھی ڈینائل آ چکا ہے, اسد کیسر صاحب کا اور پرویز خٹک کا. اور اس چیز کو دیکھنے کا بڑا ایک سمپل سی چیز ہے, اگر تو یہ خرید و فروخت پی ٹی آئی نے کی ہوتی ایز اے پارٹی تو ہمارے سینیٹر زیادہ بننے چاہیے تھے. آپ سمپلی یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کی اس خرید و فروخت سے کس کو بینیفٹ ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز بنے کے پی سے. جی بالکل. وہ کیسے بنے یہ تو دیکھیے سمپل سی چیز ہے. خرید و فروخت ہوئی, ویڈیو آئی, اس چیز کے اوپر تو الیکشن کمیشن کو پروب کرنا چاہیے اس سینٹ کے الیکشن کا اور کے پی کے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے ووٹس کا. وہ جب آپ فرینزک کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خریدنے والے لوگ کون تھے, کیونکہ جنہوں نے بینیفٹ اٹھایا ہے سمپل لاجک تو کہتی ہے خریدنے والے وہ ہیں. جی اچھا شہزاد اکبر صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یقینی طور پہ جو بیچنے والا ہے اتنا ہی خریدنے والا بھی ذمہ دار ہے اور قصوروار ہے, تو کیا خریدنے والوں کی بھی کچھ ہیں ویڈیوز, کچھ اس طرح کے ثبوت اور بھی ہیں؟ دیکھیے یہ تو میرے علم میں نہیں ہوگا. اب یہ ویڈیوز جہاں سے آئی ہیں, لیک ہوئی ہیں, یہ تو بہتر ہوگا کہ اگر اور بھی ویڈیوز ہیں تو بہت بہتر ہوگا کہ اس کو عام کر دیا جائے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ خریدنے والے لوگ کون تھے اور کس کی ایما پہ یہ کام ہو رہا تھا اور کس کے بینیفٹ کے لیے یہ کام ہو رہا تھا. اور اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو بکنے والوں سے بھی یہ انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالا. کیونکہ دیکھیے نا, آپ جب کسی بھی کوئی ایسا جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کا پہلا ایک سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بینیفٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوا, کس کا انٹرسٹ تھا. تو جس کو فائدہ ہوا وہ تو بالکل ایک ریکارڈ کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. تو اب قیاس یہی ہے کہ خریدنے والے تو وہ ہوئے. جی اس چیز کو آپ نے فردر انویسٹیگیٹ کر کے کرنا ہے کہ کس کس کو خریدا گیا, کیونکہ یہ ویڈیو تو بھی شاید 4-5 لوگوں کی آئی ہے, لیکن ووٹس تو زیادہ بکے تھے. کیونکہ میری اطلاع کے مطابق تو اے این پی کے ووٹس بھی بکے, پی ایم ایل این کے بھی بکے, پیپلز یہ پی ٹی آئی کے بھی بکے, تو یہ تو تمام جماعتوں کے بکے ووٹ. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد اکبر صاحب, جو اس وقت اسلام آباد میں ماحول چل رہا ہے, سرکاری ملازمین ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھائی جائیں. آج جو پرویز خٹک صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے اور علی محمد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے مطالبات مان لیے. اگر مطالبات آپ نے مان لیے ہیں اور ایک سیف مارجن ان لوگوں کو آپ دے بھی رہے ہیں, اس کے باوجود اب یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, ان کی موومنٹ آگے ہو رہی ہے, اور کیوں نہیں روک پا رہے ہیں یہاں پہ؟ مطالبات مان بھی لیے گئے لیکن احتجاج ختم نہیں ہو رہا. 2 چیزیں ہیں. ایک تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جو تنخواہیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں. صوبوں میں بھی ڈفرینس ہے, پھر صوبے کے اندر محکموں کا آپس میں ڈفرینس ہے, اور پھر صوبوں سے وفاق کا ڈفرینس ہے.
اور ہمیں وفاق میں یہ بہت زیادہ پرابلم آتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب 60% سے زائد بجٹ کا حصہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، جس سے انہوں نے تنخواہیں بہتر بھی کی بہت سارے محکموں کی، وفاق اس کے بعد غریب ہو گیا اور وفاق میں اچھی تنخواہیں نہیں ہیں۔ تو ایک تو ہمارا وفاق کے ملازمین کا مسئلہ ہے۔ اس وقت جو ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ان کے جو پہلے بیسک مطالبات تھے گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 16 تک کے ملازمین کی تنخواہ میں، وہ تو 40% اضافے تک کی چیز ایگری کر لی گئی، آلدو فائنینشیل پوزیشن اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز ایگری ان سے کر لی گئی، اور کچھ ان کی گریڈز کی اپ گریڈنگ کا بھی سلسلہ تھا، وہ بھی کر لیا گیا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وفاقی حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ مطالبات میں سے بہت سارے مطالبات جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم ان سے اس وقت اس کو سائن کر کے تو نہیں دے سکتے، ہم صوبائی نہیں حکومتوں تو سے کیا اس احتجاج کی سیاسی پشت پناہی ہو رہی ہے؟ کوئی اور جماعت بھی ان کے پیچھے ہے ان لوگوں کے؟ دیکھیں، چونکہ میں اس کو ڈیل نہیں کر رہا، میں اس سے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو شیخ رشید صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، وہ اس معاملے سے ڈیل کر رہے ہیں۔ لیکن شہزاد صاحب، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ مشیر احتساب ہیں، جو بالخصوص حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں، اور معاشی پالیسیوں کے ساتھ جڑا ہوا جو آپ کا احتساب مشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی مشن کی وجہ سے بھی جو معیشت ہے، عام لوگوں کی زندگی ہے، اس پہ کوئی ابھی خاطر خواہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑا ہے، تو انڈائریکٹلی بات پہنچتی تو ہے آپ کے شعبے تک، اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ احتساب مشن کی وجہ سے اس طرح لوگ سرمایہ نہیں لگا رہے، پاکستان میں لوگ خوف زدہ ہیں، کاروباری لوگ خوف زدہ ہیں، اور پھر الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ عوام پہ آتا ہے۔ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ احتساب کے اوپر تو مشیر کا کام مشاورت کرنے کا ہے، کوئی مشیر جا کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں تو نہیں ڈال رہا۔ دوسری چیز ہے کہ اگر آپ بہتر طریقے سے کاروبار کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں کاروبار کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکاز ایک سیدھا رول آف لا کا سسٹم تو ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ملک میں ابھی تو اگر آپ اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں، وہ تو بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں، آپ کا گیپ کم ہوا ہے، جو آپ کا ٹریڈ شہزاد صاحب، انڈیکیٹر از سم تھنگ ایلس، اکانومی بائی بک اور ہے، گراؤنڈ ریالٹی اور ہے، یہ ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے نا، یہ پبلک کو کیوں کنونس نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ اگر مجھ سے کوئی اسپیسیفک بات کریں گے، اگر پرسیپشن کی بات کریں گے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ احتساب کی وجہ سے شاید کاروبار پہ کوئی اثر پڑ گیا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے کاروبار کے اوپر اثر پڑ گیا ہے۔ آپ کیا ملک اس وقت فیٹف کا بلیک لسٹنگ فیس کر رہا ہے اسی چیز کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے سسٹمز کو ان پلیس نہیں کیا۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ سسٹمز تو ان پلیس ہوتے ہیں۔ آپ ہر چیز کو شتر بے مہار کے طور پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ اس وقت ایک مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، آپ احتساب کریں گے، کرپشن کے اوپر کام کریں گے، اور یہ ایک تسلسل کا عمل ہے، یہ راتوں رات ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کرنے سے جو صاف شفاف بزنس، میں سمجھتا ہوں ہماری میجورٹی جو بزنس کمیونٹی ہے بڑا صاف شفاف بزنس کرتی ہے اور کرنا چاہتی ہے، کیونکہ دیکھیے جب آپ شفافیت سے کام نہیں کرتے تو آپ کو ہر وقت خدشہ رہتا ہے کہ آپ کا احتساب ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے لوگ شہزاد صاحب یہ بتائیں جو موجودہ آپ کا اکاؤنٹیبلٹی مشن ہے، اس کو جو اس وقت پاکستان میں لا اینڈ جسٹس سسٹم ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، یا ہم نے وکیلوں والا واقعہ دیکھا اسلام آباد میں، ود ڈیو رسپیکٹ یہ تشدد اور یہ عدم برداشت بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ لا اینڈ جسٹس ریفارمز بھی آپ کی حکومت نے لانی تھیں، اس پہ کتنا کام ہوا اور کتنا مزید ہونا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹنٹ چیلنج ہے، بیکاز آپ کو جو بھی آپ نے پروسیس کرنا ہے ایونچولی اس کو عدالتی نظام سے گزرنا ہے۔ عدالتی نظام کے بہت سارے چیلنجز ہیں، کیپیسٹی کا ایشو ہے، انفراسٹرکچر کا ایشو ہے، ٹریننگ کا ایشو ہے، ایجوکیشن کا ایشو ہے، لیکن ان کو اپنے ٹیکل بھی کرنا ہے۔ جو وکلا والا ایشو کا واقعہ تھا وہ خیر اس سے اتنا ڈائریکٹلی منسلک نہیں ہے، انڈائریکٹلی تو ہے، لیکن جو ریفارمز کا سلسلہ ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے، جوڈیشل ریفارمز کی بھی ضرورت ہے، اس کے اوپر بالکل کام ہو رہا ہے، لیکن جو قانون سازی ہے اس میں چونکہ اپوزیشن تعاون نہیں کرتی، تو ہم انشاءاللہ یہ سینٹ کے انتخابات کے بعد زیادہ بہتری سے اس میں چیزیں بہتر کر سکیں گے، اسپیشلی کرمنل جسٹس ریفارم کے لیے۔ اسی سلسلے میں اگر آپ احتساب کی بات ہی لیں تو ابھی کل ہی کیبنٹ نے ہماری جو 30 عدالتیں مزید بننی ہیں احتساب کی، ان کی منظوری بھی ہوئی ہے، اس کے لیے جو تمام قواعد پورے کرنے ہیں وہ بھی پورے کر دیے گئے ہیں، بلکہ
سٹارٹنگ ود لاہور، اس میں تو جو نئی عدالتیں ہیں ان کے لیے انفراسٹرکچر بھی جو ہے وہ اس کی بھی تعین کر دیا گیا ہے. تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک عمل ہے اور اس میں بہتری تبھی آتی ہے کہ جب آپ اس میں تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا شہزاد اکبر صاحب، لاسٹ کویسچن ہے آپ سے، یہ بتائیں کہ جو 2018 میں آپ نے یہ ایک آپریشن کیا تھا شفافیت کا، یہ ویڈیوز میں کچھ لوگ ہیں، کچھ دیگر تھے جن کو پارٹی سے نکال دیا تھا، یہ تو ٹھیک ہے، ان کی سیاست جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے ختم ہو گئی، اس کے بعد وہ ممبرز بھی نہیں بن سکے. بٹ کویسچن از دس کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ان کو سزا دی جائے گی، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی، تو کتنوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا اور یہ بدعنوانی کے زمرے میں، جس کے آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، سزا دلوائی گئی؟ میرا خیال ہے یہ تو آپ کو سوال پھر اپنے جسٹس سسٹم سے کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. پارٹی کی پوزیشن تو یہ ہے کہ پارٹی نے تو سب سے بڑی سزا یہ دی کہ ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. اس کے بعد یہ جو ذمہ داری بنتی تھی وہ ایک الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پروسیس کے اوپر دیکھے، کیونکہ آئین کے مطابق شفاف اور ٹرانسپیرنٹ، کرپشن سے پاک الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جو آئین پاکستان کے تحت ایک آزاد ادارہ ہے. جی ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں ماضی میں بھی دکھائی. ہم نے جو 2013 کے اندر انتخابات تھے اس کے ثبوت بھی رائے الیکشن کمیشن کے سامنے، 2018 کے سینٹ کے بھی اب ثبوت سامنے آ گئے ہیں. اس وقت تو ویژولز نہیں تھے پبلکلی اویلیبل، اب تو پبلکلی اویلیبل ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے، اور جو آپ کہتے ہیں سزا لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ سلسلہ رکے گا. وہ کچھ ایگزامپل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. مشیر برائے احتساب شہزاد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ان لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جو ویڈیو میں ہیں اور وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو یا تو مسترد کر رہے ہیں یا پھر پارشلی اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گزشتہ روز جو ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے رہے کہ پاکستان میں جو یہ سیاسی نظام ہے اس میں کس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے، کس طرح جو ایک جانب تو یہ عوام کا جو حق ہے اس کو بیچا جاتا ہے، لیکن عوام کے جو جذبات ہیں بڑے چاؤ بڑے مان کے ساتھ عوام لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں. تو اس کے بعد یہ بحث ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے کیا اس میں بڑے پیمانے پہ سرجیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. دوسری جانب ہم سیاسی نظام کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمارا لا اینڈ جسٹس سسٹم ہے، بالخصوص اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جو وکلاء کی فریٹرنیٹی ہے، اسلام آباد کا جو واقعہ تھا تشدد کا، کس طرح عدالتوں کو محصور کیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑا بحث چل رہی ہے کہ کیا ہمارے لا اینڈ جسٹس سسٹم میں بھی سرجیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. اسی سارے معاملات پہ بات کریں گے. احمد بلال محبوب صاحب ہیں، سربراہ ہیں پلڈیٹ کے، پاکستان کے جو آئینی قانونی اور سیاسی معاملات میں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کچھ ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے جن پہ یہ الزام ہے، یا تو وہ ویڈیو میں شامل ہیں یا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہیں پیسے لینے کے الزام میں نکالا گیا تھا. زاہد درانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور ان لوگوں میں شامل تھے، ان 17 لوگوں میں جن کو پارٹی نے جو ہے نکال دیا تھا اور نیکسٹ الیکشن کے لیے ٹکٹ بھی نہیں دی تھی. احمد بلال محبوب صاحب پہلے تو آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتا دیں جو یہ سارا نظام ہے پہلے تو ہم دیکھتے تھے، پتہ تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، بہوتا ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو ایکسپوز کرنے کی روایت چل نکلی ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں لوگوں کو یہ واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر پولیٹیکل فائنانس جسے کہتے ہیں، یعنی ہماری سیاست کے اندر جو پیسے درکار ہوتے ہیں سیاست کو چلانے کے لیے، وہ کہاں سے آتے ہیں، اور کیا اس کے لیے کوئی ہمارے ہاں نظام موجود ہے، اور کیا جو نظام موجود ہے اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرا سکتے ہیں یا کرا سکے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جو اب پیدا ہو گئے ہیں، جو پہلے بھی تھے لیکن اب ذرا زیادہ گونجدار آواز میں یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ سیاست کے لیے بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، امیدواروں کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے جائز ذرائع جو ہیں وہ محدود ہیں، اور ناجائز ذرائع کی طرف پھر ان کی رغبت ہوتی ہے. لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے جو ہمارے قوانین ہیں، وہ ایک تو قوانین بھی کمزور ہیں، لیکن قوانین اگر مضبوط ہوں بھی تو جب تک آپ ان کو انفورس نہ کریں وہ بیکار ہیں. تو ہماری الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہیے، ان کو زیادہ وسائل مہیا کرنے چاہیے، اور وہاں پہ ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے پولیٹیکل فائنانس کا
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह पे मुश्तमिल हो, और वो तमाम ऐसे चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट्स हैं, उनको स्क्रूटनाइज करता रहे जिस तरह ऑडिटर जनरल का ऑफिस करता है। जी तो जब वो करेंगे तो फिर ही शायद कोई बेहतरी की ठीक उम्मीद है। पैदा हो सकती है। इस वक्त तो ऐसा ही है। अहमद साहब, इस पे ज़रा फर्दर बात करते हैं। जाहिद दुर्रानी साहब, आप पे भी इल्ज़ाम लगा आपने पैसे लिए, एक तो ये बता दें क्या वाकई आपने पैसे लिए थे, और अगर लिए थे तो किसके कहने पे लिए थे? जी, पैसे लेने देने का मामला तो 2018 से शुरू होता है, जहां पर इल्जामान लगते हैं। इसके बाद हम उस पर लीगल नोटिस देते हैं खान साहब को, जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। फिर रेट पिटीशन होती है। लेकिन ये इस ड्रामे का दूसरा सीरियल चल रहा है 2021 में कि अपने बंदों को निकाला, क्यों निकाला, और वीडियो मुलाहिजा करें। ये है स्पीकर का घर, जहां पर हम बैठे हुए थे वजीर आला साहब के बुलाने पर, और उन्होंने हमें बुला रखा था कि आप आए, आपसे मीटिंग करनी है। हम तो पाबंद थे उनके हुक्म के, तो हम चले गए। तो वहां पर एक मंडी लगी हुई थी, कुछ अपने अरकान आ जा रहे थे, कुछ अपोजिशन के लोग आ जा रहे थे। किसी को करोड़ रुपए से राजी कर लिया, किसी को 1.5 करोड़ से राजी कर लिया। तो मैंने कहा कि ये क्या मसला चल रहा है, ये हम 22 साल जो रो रहे थे वो ये दिन देखना हमें नसीब हो रहा है। तो मैं कहा कि नहीं, ये तो जो सेनेटर्स हैं उन्होंने डोनेशन कर रखी है, और ये आपके इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स हैं। तो मैंने कहा मैं तो ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये वज़ीर आला साहब कह रहे हैं। परवेज खटक साहब ने कहा। जी हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने तो 60 एकड़ जमीन बेची है, उस पे अभी तक अपना गुजारा कर रहा हूँ। अगर आगे भी जमीन बेचनी पड़ी तो बेच लूंगा, अगर नहीं तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता। तो हम फिर वहां से उठ खड़े हुए, तो इन साथ में कुछ लोग बैठे हुए थे, ये धंधे में मुलविस थे। इन्होंने कोई वीडियो कैमरे लगा रखे थे, पता नहीं ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए, जिनको बाद में आपने पैसे लिए या नहीं लिए जाहिद साहब? जी नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए। मैं वहां से वैसे ही निकल आया। मैंने कहा ये पार्टी मेरी, ये अपनी पार्टी है, ये मेरी लाइबिलिटी, ये मेरा फर्ज है, और मैंने वोट इनको देना है। और फिर शुक्र है हमारा कैंडिडेट पास है, अयूब अफरीदी के पैनल से थे, और वो पास हो गया। फिर अच्छा, आप अयूब अफरीदी के पैनल में थे और अयूब अफरीदी जीत भी गए। दूसरा ये बता दें कि आप पे जब ये इल्ज़ाम लगा और इसी इल्ज़ाम के एवज़ आपको पार्टी से भी निकाल दिया गया, तो कानूनी चाराजोई के लिए कहाँ कहाँ आप गए, कौन से दरवाजे आपने खटखटाए? मैंने पहले इसमें लीगल नोटिस दिया इमरान खान को जी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मीडिया में अपीयर हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। फिर वो वकार सेठ साहब थे, उनको हमने एक रेट पिटीशन जमा की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। अभी भी सोच रहे हैं कि किधर जाएं, इंसाफ का कौन सा दरवाजा खटखटाएं। तो सोच रहे हैं, देख रहे हैं। जी ठीक है। जाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहें। सर मोहम्मद इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी उन लोगों में से हैं कि जिनको निकाला गया पार्टी से और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए टिकट भी नहीं दी गई। सरदार साहब, आपने जो अपनी वजाहत दी है उसमें तो जो शुरू में आपने 2018 में वजाहत दी थी उसमें आपने कसम उठाई थी। अब जो आपकी वजाहत सामने आई है उसमें आप कह रहे हैं कि ये एडिटेड वीडियो है। एक तो ये बता दें आप इसको किन बुनियादों पे एडिटेड कह रहे हैं, और अपने आप को अपनी सफाई में अगर आप बेगुनाह थे, आप पे महज इल्ज़ाम है, तो आपने कौन कौन से दरवाजे खटखटाए, किन किन फोरम्स पे आप गए कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें? एक तो ये मेरे स्पीकर हाउस की मुझे लगता है तस्वीर वहाँ की है, क्योंकि उन दिनों हम सीएम से भी मिले, इनसे भी मिले। ये मुझे इस वीडियो की जो है वो किसी एक वीडियो में तो मैं नजदीक बैठा हूँ, किसी एक वीडियो में दूर किसी एक वीडियो में वो किसी और थैले में वो पैसे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो है, मैं खुद इसको FIA में फोरेंसिक ऑडिट के लिए भेज रहा हूँ, इसका USB वगैरह में डाल के, तो मैं खुद इसका ऑडिट करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस तरह से था कि मैंने उसी वक्त न सिर्फ उसका जो हमें जो सीक्रेट कोड मिला था परवेज खट्टक की तरफ से, तो वो सीक्रेट कोड के मुताबिक मैंने वोट पोल कर दी, और वो फिर परवेज खट्टक ने 2-3 मरतबा हमारे लोकल MPs के सामने कहा कि सरदार इदरीस की वोट जो है वो वेरीफाई हो गई है, क्योंकि वो ऐसा कोड होता है कि जिसके जरिए से जो एजेंट वहां पे बैठता है तो वो वोट को वेरीफाई कर सकता है कि किसने वोट दी है या नहीं दी है। तो फिर इसी चीज को जब ये इल्जाम लगा तो फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को जाके दरखास्त दी
اپریل میں دی، اپریل 18 میں، کہ یہ میرا کوڈ ہے، یہ سیکرٹ کوڈ ہے، اور پورا وہ فائل بنا کے دی. کیا سردار صاحب اس کا قانون موجود ہے یا کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو درخواست کریں کہ آپ کے بیلٹ کو اوپن کیا جائے؟ جی وہ ایک اس کا پریسیڈنٹ موجود تھا، اس کی وجہ سے میں نے یہاں بات کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت 2004 اور 2005 کی بات ہے کہ جب ہمارے ایک ایم پی اے پہ یہ الزام لگ گیا تھا، تو وہ پھر جا کے وہاں سے کلیئر کروا کے فوٹو کاپی کر کے وہ متعلقہ سینیٹر. اچھا سردار صاحب، زاہد درانی صاحب ساتھ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پرویز خٹک صاحب نے آفر کی ڈونیشن کی مد میں، الیکشن اخراجات کی مد میں، تو کیا آپ تو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ پیسے لے رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو بھی آفر کی گئی کسی کی جانب سے؟ میں دیکھیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس کے اندر کہیں نہ میں پیسے گن رہا ہوں، نہ میں پیسے لے رہا ہوں، نہ پیسے میں نے ہاتھ سے پکڑے، نہ میں نے کوئی تھیلا پکڑے. یہ ویڈیو جو ہے انہوں نے یہ مینج کر لی ہے اس طرح کی. اچھا، آپ نے آفر کی گئی آپ کو پیسے لینے کی؟ دیکھیں پیسے تو اس دوران بہت سے لوگ آفر کرتے رہے، لیکن ہم نے نہیں پرویز خٹک صاحب کی جانب سے یا اسد کیسر صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے. طرف سے مجھے آفر نہیں کی گئی. میں ایسے ہی کیونکہ ابھی ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں، میں جھوٹی بات نہیں کہوں گا، مجھے نہیں آفر کی گئی. جی اچھا سردار صاحب، آپ سے کرتے ہیں بات. احمد صاحب، یہ دو لوگ ہیں ہمارے سامنے، یہ ایک طرح سے پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کی نمائندگی ہے. اب جو اوپن بیلٹنگ ہے، کیا یہی اس مسئلے کا واحد حل ہے؟ زاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ تو سردار صاحب کا ایک اپنا کیس ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پیسے کی آفر بھی کی گئی اور پرویز خٹک صاحب کی جانب سے بھی کی گئی. اب اسپیکر کے گھر پہ آپ تھے، تو اسد کیسر صاحب کا اس سارے معاملے میں کیا رول ہے؟ جی ان کا کیا رول ہے میں تو یہ نہیں جانتا، لیکن یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی ساری انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا، یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا؟ جی. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ نے پیسے نہیں لیے، اس کے بعد آپ کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا، آپ نے قانونی چارہ جوئی بھی کی، اور اب جو جی بات یہ ہے کہ ہم پہلے سے ہم خیال گروپ میں تھے. جی، جو 16 ایم پی ایس تھے ہم خیال گروپ میں تھے، جنہوں نے جو ہمارے اپنے منسٹرز کے کرتوت تھے وہ ایک فائل بنا کر خان صاحب کے پیچھے وہ فائل لے گئے. خان صاحب نے اس کو دیکھا نہیں، ملک اللہ بخشے ان کو دیا کہ نہیں اس کے متعلق پھر مجھے بتانا. وہ دن اور آج کا دن ہماری دشمنی ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی، اور ہمیں فنڈز میں بھی نظر انداز کرتے آ رہے تھے اور اوور لک بھی کر رہے تھے. یہاں پر لوکل ایڈمنسٹریشن کو بھی کہہ رکھا تھا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کیا جائے. تو وہ پھر ٹارگٹ کرنے کا اس سے اچھا موقع اور اسکیپ گوٹ بنانے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی تھا نہیں. اس سے پہلے ضیاء اللہ افریدی کا کیس تھا، تو وہ بھی آپ نے دیکھا کہ کورٹ نے اس کو بری کر دیا، تو اس میں کلپریٹ کون نکلا ہے پھر. جی ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے اس طرح ایک اور قربانی چاہیے، تو ان لوگوں کو ہتھے چڑھا دیا، بلی دے دی گئی. نہیں سردار ادریس صاحب، کیا یہ آپ پولیٹیکل سٹنٹ تھا جس سے زاہد صاحب بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اسپیکر صاحب کا بعض لوگ نام لے رہے ہیں اسد کیسر صاحب کا، اس میں ان کا کوئی رول تھا اس سارے ایپیسوڈ میں؟ دیکھیں یہ ہم خیال گروپ کے اندر میں چونکہ شامل نہیں تھا، میں یہ کہوں گا کہ مجھے پرویز خٹک نے کوئی ڈسکریمنیٹو ایکشن میرے خلاف کبھی نہیں لیا. تو یہ فنڈ وہ دیتے رہے، باقی دیتے رہے، کام ہوتے ہیں. لاسٹ مومنٹ میں 2-3 اس دوران عبدالآباد کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ سے ملے، اور خٹک صاحب نے مجھے خود کہا کہ آپ کا ووٹ خالی ہو گیا. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا. اور میں یقیناً پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے قرآن پہ علم بھی اٹھایا ہے کہ میں نے ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ کو. ویڈیو بنانے کو تو 100 ویڈیو بن سکتی ہے، ویڈیو کا کوئی مطلب. سے پہلے دیکھیں کتنی ویڈیو بنی ہے یہ میں اس کے فرانزک آڈٹ کے لیے میں خود جا رہا ہوں کورٹ میں، وہاں پہ ایف آئی اے کے پاس جا رہا ہوں، اس کا اس پہ یو ایس بی پہ لے کے میں خود جا رہا ہوں کہ اس کا کریں کہ یہ کس طرح سے آپس میں اس طرح سے یہ سارے سلسلے جوڑے گئے ہیں. ایک جگہ تو مجھے نوٹوں کے پاس بٹھا دیا، دوسری جگہ مجھے کم از کم 10-15 فٹ کے ساتھ بٹھا دیا، جگہ وہ اس طرح سے. نہیں تو یہ جو سارا کینوس ہے، آپ اس جگہ گئے ہی نہیں ہیں، آپ کے سامنے نوٹ تھے ہی نہیں، آپ ایسے نہیں. میرے ساتھ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، میرے سامنے دیکھیں، میرے سامنے اگر نوٹ ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہ نوٹ لینے کے لیے گیا ہوں وہاں پہ، اور
वहां से ज़ाहिर नोट उठाता, आपने देखा है वहां पे फिर नोटों को जिस तरह से बाकी उन्होंने वहां पे आपने देखा। जी ठीक है सरदार साहब, आपसे मजीद बात करते हैं। अहमद बिलाल साहब भी हमारे साथ। अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शौकत साहब, एक तो आज खबर ये है कि नैब की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई है, आपके खिलाफ एक इंक्वायरी ओपन होने की मंजूरी दी गई है, ज़रा उस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये आपके जो साबिक रफ़ीक हैं दो, सरदार इदरीस अहमद साहब और जाहिद दुरानी साहब जो हैं, ये हमारे साथ मौजूद है और इनका ये कहना है कि ये सारा जो एपिसोड था, जो 17-18 लोगों को निकाला गया था, ये एहतसाब मिशन को लेके ये पार्टी की जानिब से एक पॉलिटिकल स्टंट था। देखिए, जहाँ तक मैं तो अपने खुद से शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मालूम है कि बड़े हैं या आई डोंट नो। मुझे तो सब कुछ कोई किताब की तरह हो सकते हैं ऐसा, मैं बार बार खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन से कोई वाक़या है जो मेरे पीछे लगा हुआ है और बार बार जो है वो इस तरह बात कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कोई इशू नहीं है, जहाँ मैं बुलाकर पूरा ताउन करूँगा इंशाल्लाह। इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके हाजिर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे बच्चों के नाम पे, मेरे वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे भी मेरे कोई हो या कोई भी ऐसे हो, हाजिर हूँ। कोई खौफ की बात नहीं, अंदर से करना होता है। जी जाहिद साहब, हम ये देख रहे हैं, अब ये सबको पता है कि भावताव तो होता है, ख़रीदो फरोख्त होती है। एक और खातून है जो नून लीग में शामिल होगी, कौमी वतन पार्टी से, मिराज हुमायूं साहब, उनको सदारती अवार्ड भी मिला हुआ है जो तमगा फजीलत है एजुकेशन में खिदमात पे। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये आप जो 16-17 लोग हैं, ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। शौकत साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही थी। जी मैंने अपने बारे में तो बता दिया कि मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, जो पूछना चाहती है मैं हाजिर हूँ जी, क्योंकि अच्छी बात है, हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए। जब इलेक्शन लड़कर आते हैं अवाम के वोटों से, तो मेरे ख्याल से हर किसी को जवाबदेह होना चाहिए। अगर मेरे एसेट बढ़े हों तो मुझे बता दिया जाए कि जी आपके एसेट्स हैं, ये बड़े हैं, कहाँ से आए। मैं किसी कतरी खत के पीछे नहीं छुपूंगा। तो सर, इंक्वायरी का जब बाज़ाब्ता आगाज़ होगा तो आप भी अपनी पार्टी रिवायत की तरह वजारत छोड़ देंगे? मैं, अगर मुझे से बता दिया जाए कि क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता है ना कि मुझे किस वास्ते बुलाया जा रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक ना कोई बताया गया, ना कुछ अभी तक मुझे ऐसा कोई। ठीक है, अच्छा, ये दूसरा जो मामला है सर, ये जो दूसरा वीडियो वाला मामला है, ये जो सरदार इदरीस साहब भी साथ हैं, जाहिद साहब, ये कह रहे हैं स्पीकर हाउस की वीडियो है, ये स्पीकर साहब के घर की। स्पीकर हाउस में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह इमरान खान ने कहा है शुरू दिन से कि ओपन बैलेट आ जाए, और ये केएमएलएन ने भी एक वक्त में डिमांड किया था हसन इकबाल ने कि ओपन बैलेट हो जाए। अब देखो, हम ये माजी के उसमें जाएंगे, झांकेंगे, कुरेदेंगे, उससे फायदा नहीं है। आगे देखो, अभी इलेक्शन आ रहा है सेनेट का, करप्शन कैसे रोकनी है, उसके लिए जो है ना होना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो बात करें। इस तरह नहीं शौकत साहब, ये जाहिद साहब, सरदार इदरीस साहब, हमारे साथ 2 लोग मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ निशाना बने हैं या वाकई ये इस जुर्म में शरीक थे जो पार्टी ने एक्शन लिया? और अगर ये आप समझते हैं कि ये शरीक, तो जी, इनको तो जिस वक्त ये एक्शन लिया गया था उस वक्त तो जाहिर इन्फॉर्मेशन थी ना जी, कुछ लोग ने वीडियोस भेजे थे, उसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई हुई थी। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा, इनका हक है पूरा, ये अपने उसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं, जिस मुनासिब समझते हैं जा सकते हैं, बिल्कुल अपना दिफा भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल उसमें हर किसी को अपना हक हासिल है। जी ठीक है, जो वीडियो जारी हुई, अब अगर ये कहते हैं कि ये गलत है या, तो बिल्कुल इसको चैलेंज करना चाहिए, बिल्कुल फॉरेंसिक की मांगे। जी ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, निज़ामी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब, आपसे बात करते हैं। निज़ामी साहब, सरदार इदरीस साहब भी साथ हैं और शौकत यूसुफजई साहब भी साथ हैं, और शौकत यूसुफजई साहब कह रहे हैं ये तो अब पुरानी बात है, एक नए बाब का आगाज़ करते हैं, कानून साजी करते हैं और ओपन बैलेटिंग वाला जो इनिशिएटिव है उसी को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये निज़ामी साहब जो एपिसोड चल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, ये वाकई किसी बेहतरी की तरफ, किसी शफाफियत की तरफ लेके जाएगा? देखें जी, बात यह है कि दुनिया में जो पार्लियामेंट्री जमहूरियत है और सदारती जमहूरियत भी हो चाहे, कुछ असलूब है ये वोटिंग के, और उसका एक सबसे जो सैक्रोसेंट प्रिंसिपल है वो है सीक्रेट बैलेट। तो एक तो ये, दूसरी बात यह है कि अगर आपका कानून इजाज़त नहीं देता तो इतनी एक बुनियादी बात को ऑर्डिनेंस के लिए लाना करीने का न्यास नहीं। इसका एक ही तरीका था कि ऑपोजिशन से बैठ के कोई ना कोई तरमीम ऐसी लाते
आइन में, जिससे ये मामला आगे उठा था। ये तो देखना कंट्रोवर्शियल है। कल करा को जैसे रजा रज़वानी साहब ने कहा, कोई कहे कि जी इंतखाबात ही एक हालत करार दिए जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या सैक्रोसेंसी रह जाएगी इनकी? जी बिल्कुल ठीक है। सरदार इदरीस साहब, आपने निज़ामी साहब की बात भी सुनी और शौकत यूसुफजई साहब की बात भी सुनी और कहा कि फोरम्स तो आपके पास मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि FIA जाऊंगा, ये वीडियो एडिटेड है, उसके बाद और कौन से फोरम हैं? क्योंकि अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे तो इदरीस साहब बहुत नुकसान हो चुका है तकरीबन आपको। 2018 में इलेक्शन मिशन में मैं गया था कि इस ख्याल जमा के इस लिफाफे में जिसमें 12 वोट है उसको ओपन किया जाए, और फिर उसमें ये मेरे कोड जो है, एक वोट पे ये कोड चेक करने थे, अगर ये कोड है तो ठीक है, मुझे फिर क्लैरिफाई। और ये उस वक्त जो मौके पे जो मौजूद होता है, जो एजेंट होते हैं, जब वोट गिनते हैं तो उस वक्त भी वोट उनके पास भी होते हैं और इंडिविजुअल के पास भी होते हैं। तो वो हमने खुद लोगों के वोट जो है कोड चेक किए हैं, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर हमने उनको ये बताया है। ये एक इजी तरीका है। और आज भी खान साहब जब ये ओपन बैलेट की बात करते हैं, अभी के तो 88 से वो 2018 से कर दें, ताकि तो किसने निकलवाया, किसने फिर आपको पार्टी से? अगर ये सब महज इल्जाम है तो किसने निकलवाया आपको सरदार साहब? हो सकता है शायद अभी नहीं बताऊं, लेकिन मैं अल्टीमेटली मुझे फिर वो सब कुछ बताना। देखे ना, मेरा तो आपको तो पता है कि मेरे साथ जो तहसील, जो मेरे पूरा जो स्ट्रांग होल्ड था, वो उन्होंने मेरे से कहा कि दूसरी जगह कर दिया। जी ठीक है निजामी साहब, करने की कोशिश की है इन लोगों ने। निजामी साहब, परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब का नाम जो है बाज लोग ले रहे हैं। देखिए जी, ये इस अवाम में आज तो सभी नंगे करार दिए जाते हैं, और इमरान खान साहब ने आकर इक़्तिदार में मासवाए इसके कि उन्होंने एक सियासतदान को गालिब बना दिया कि ये होते ही सब करप्ट हैं। उसमें उन्होंने अपने बंदों को भी रगड़ा लगा दिया, ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत मुकद्दस खाया हूँ। और बड़े सवाल आते हैं मुझसे अभी भी, ये जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है और कई चीज़ें जो सेनेटरी लोग पहले जो निकाले थे सेनेट के इंतखाबात के मौके पर, आज तक उनके कोई सबूत तो मिला नहीं, वो इनकार करते हैं। तो ये वो जिस अपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहते हैं कि वो चोर हैं, डाकू हैं, तो ये माफ कीजिएगा जमहूरियत का जो, चाहे आप उसको सो कॉल्ड कहें या क्या कहें, तो जी ठीक। निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ निज़ाम, शौकत यूसुफजई साहब, सरदार इदरीस साहब। लेकिन ये एक ओपन एंडेड बहस ज़रूर है जो इस वक्त सियासी मामलात जिस तरह चल रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही।